الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا سکن جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات کے با آواز بلند کریں بارے الہا پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں عشر محرم میں جہاں کہیں بھی سفید کا بچی ہر ماتمی کی ہر نمازی کی ہر پانی کی گٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگارہ آج اس بارش کے موسم میں جتنے مومن جہاں سے چل گئے جتنے قدم صفحے عذاب بھی آئے ہیں ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما ہر الہ میں اس میں ڈھیر ساری دعائیں لگائی گئی ہیں میں فردن نام نہیں لے سکتا پروردگارہ جس مومن نے میرے ذمہ جو دعا لگائی ہے سید و شہداء کے آخری سجدے کا صدقہ ہر مومن کی دعا کو قبول و منظور فرما ہر الہ جتنی جولیوں میں اولاد ہیں شاہد بھائی مجتبہ بھائی یاسر بھائی اور بہت سارے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں بی بی رباب کی اجلی گود کا صدقہ باب الہوائی شہزادہ علیسکر کا صدقہ تمام بے اولاد مومنین کو اولاد مدینہ عطا فرما بارے الہ پروردگارہ میرے ملت کے نوجوانوں کو ماتمی و نمازی بننے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ بارے الہ حاضرین کی جو نیک میری حاجات ہے پوری فرما پروردگارہ اس گھر پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما پروردگارہ صاحب خانہ کے مال کی حفاظت فرما جان کی حفاظت فرما پروردگارہ ہماری سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے خطبے کے اندر ایک جملہ آتا ہے ابوالقاسم اس پہ آپ صلوات پڑھتے ہیں یہ ابوالقاسم کس کا لقب ہے پتہ ہے یہ لقب ہے سرکار ختمی مرتبت کا چھٹے لالے ولایت کے پاس ایک بندہ آیا مولا یہ سرکار ختمی مرتبت کو ابوالقاسم کیوں کہا جاتا ہے جو بندہ توجہ کرے گا وہ لطف لے گا میں نے تمہید کے بغیر بات شروع کر دی مولا اس کی طرف دیکھتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا مولا نے کہا میرے جد کے بیٹے تھے قاسم وہ دنیا سے چلے گئے اس کی وجہ سے عربی میں ابوالقاسم لقب ہے سرکار ختمی مرتبت کا وہ مومن مسکرا کے کہتا ہے مولا کیا اس سے زیادہ کا مجھے اہل پاتے ہیں مولا آپ تو علم کا سرچشمہ ہے اس سے زیادہ کا اہل پاتے ہیں مولا اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں اچھا اور سننا چاہتا ہے تو سن میری جد نے علی کے لیے فرمایا تھا یا علی انتا قسیم النار والجنہ تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں قاسم میں نہیں کہہ رہا چھٹے لالے ولایت کریں اب داد دینی ہو تو مولا کو دینا مولا کہتے ہیں میرے دادا کے لیے رسول کائنات نے فرمایا تھا انتا قسیم النار والجنہ اے علی تو جنت و جہنم بانٹنے والا ہے جنت و جہنم بانٹنے والا ہے عربی میں تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں قاسم اور ایک جگہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں میں اس امت کا باپ ہوں علی بھی امت میں آتے ہیں اس طرح بھی رسول خدا باپ ہے ادھر سے علی داماد رسول ہے رسول ہو گئے ابوالقاسم
جانا. اصل میں احمد حسن بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے کل محبت فرمائی, 185 مراد والے مجھے اٹھا کے لے گئے. ایک مجلس رات کو پڑھ لی, انہوں نے کہا جی نہیں چھوڑنا, کل کی مجلس پڑھ کے جانا. ابھی وہاں سے پڑھ کے سیدھا یہاں پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. آواز پہ نہیں جانا, یہ دیکھنا میں کیا کر رہا ہوں. میری ملت کے نوجوانوں, میں ہمیشہ آپ کے لیے پیغام رکھتا ہوں. 10 دن آپ نے ذکر سید الشہداء سنا, عزاداری کی ہے, ماتم داری کی ہے, ہر چیز کا آپ کے نصیب میں, آپ کے مقدر میں اجر و ثواب لکھا گیا. دیکھیے کربلا 61 ہجری 10 محرم الحرام, مولا حسین کا ایک قاتل نہیں ہے, 2 قاتل ہیں. ایک ہے فزیکلی قاتل, جسم کا قاتل, جس نے مولا کے جسم پہ ضرب لگائی. دوسرا ہے مولا کے مقصد کا قاتل. کربلا لوگ کہتے ہیں شہزادوں کی جنگ تھی, شہزادوں کی نہیں, 2 کرداروں کی جنگ تھی. مقصد کا قاتل اور جسم کا قاتل. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, پچھلے دنوں اخبار میں نے ایک پوسٹ پڑھی. مبشر زیدی صاحب ہیں, وہ 100 لفظوں کی ایک کہانی لکھتے ہیں, شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو. انہوں نے 6 یا 7 محرم کو اخبار میں جو کہانی لکھی نا, وہ واقعہ کربلا تھا. امام حسین کا سجدہ, وہ ساری ڈیٹیل لکھی. ان کے بیٹے نے جب پڑھی نا, بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. بیٹے نے باپ سے پوچھا, بابا آپ نے یہ جو لکھی ہے آپ اس سے کیا سمجھے؟ مبشر زیدی اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں سمجھا ہوں جب بھی اسلام پہ مشکل بن جائے, اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دینا چاہیے, اپنے لیے کچھ بھی عزیز نہیں رکھنا چاہیے. اب بچے کا ذہن دیکھیں, باپ نے پوچھا تم نے کیا سمجھا؟ بیٹا کہتا ہے بابا میں نے یہ سمجھا چاہے جتنے مرضی شہید ہو جائیں, گھر میں جتنی مرضی مشکل آ جائے, لیکن نماز نہیں چھوڑے. مقصد حسین, کیا مقصد لے کے چلے. علی اکبر نے صبح عاشور جب آذان دی تھی, اس کے بعد نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ تو پھر میری ملت کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا, ادھر سے آذان سنی اور ماتم کرتے ہوئے گھر میں چلے گئے. علی اکبر تم سے سوال نہیں کریں گے؟ 10 دن تم نے گریہ کیا, عزاداری کی. مولا کو کیسے عزادار چاہیے؟ مولا کو ایسے عزادار چاہیے 12 محرم 10 محرم کے بعد جب آپ اپنے گلی کوچے بازار میں جائیں نا, تو لوگوں کو نہ بتانا پڑے یہ حسین والا ہے. آپ کی رفتار گفتار کردار سے ایسے حسینیت چل کے لوگ کہیں کہ تو اپنے کا ذکر سن کے آیا. مولا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ماتم کیا, مولا آپ کی ماتم عزاداریاں قبول فرمائے. ہو سکتا ہے روز معاشر ہو, مولا کے سامنے ہم سب لگا کے کھڑے ہوں, مولا سوال کر لیں جنت تمہیں مل گئی. جنت کیا ہے بابا؟ جنت ان کی ملکیت ہے. آنکھوں سے اتنا سا آنسو آ جائے نا کہ مچھر کا پر بھیگ جائے, جنت تم پہ واجب ہے. مولا کہیں گے یہ جنت تمہاری ہے, تم اس میں رہو گے, لیکن بتاؤ زندگی میں یہ تو بتاؤ, میں تمہارا وارث ہوں, اتنا سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں, زندگی میں کیا گیا؟ مولا آپ کا ماتم, میرا ماتم کیوں کیا, یزید کا کیوں نہیں کیا؟ مولا وہ قاتل تھا, آپ مقتول تھے. اچھا میرا ماتم جو کیا میں نے کیا کیا تھا؟ مولا آپ نے اسلام بچایا تھا. اچھا جو اسلام میں نے بچایا تھا وہ ہے کہاں؟ تمہارے گھر میں ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو, سخت جملے ہیں. مولا آپ نے نماز بچائی تھی, ہاں کتنی بڑی ہے؟ مولا وہ صبح کی تو پڑھتا تھا, باقی. مولا آپ نے روزہ بچایا تھا, مولا میں ڈائبٹیز کا مریض تھا. مولا آپ نے حج بتایا تھا, مولا میں استطاعت نہیں رکھتا تھا. مولا پوچھیں گے اچھا خمس دیا ہے؟ مولا وہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کہیں گے تم نے ہمارا حق بھی نہیں دیا. پھر ماتم کس لیے ہمارا؟ پھر یزید کا ماتم کرنا تھا. شان کو مان رہے ہو, فرمان کو نہیں مان رہے. یہ تو دیکھو تمہارے مولا تمہیں کیا کہہ رہے ہیں. سلوات پڑھیں گے میرے بابا. مچھر کے پر کے برابر تمہارا آنسو نکل آئے نا, جنت واجب ہو جائے. پتہ یہ کیوں ہے جنت واجب ہونا؟ بتاؤ. علامہ یوسف مطہر حلی
یہ وہ شخصیت ہے جن کو مولا کے قدموں میں جگہ ملی ہے۔ جب انہوں نے یہ روایت پڑھی نا تو سوچا مولا آپ کا فرمان ہے، یقیناً ایسا ہوگا، لیکن کشمکش میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ زیارت ہو گئی وقت کے امام، 16 سوال کیے علامہ ہلی نے امام زمانہ کے روبرو۔ سوال کیا مولا کہ یہ جو ہے اتنا آنسو آ جائے، جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہے؟ مولا کہتے ہیں میں تمہیں ایک واقعہ سنا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پہ نکلا، وہ اپنی فوج سے الگ ہو گیا، کہیں جنگل میں گم ہو گیا، ایک جھوپڑی کے باہر آیا، آ کے صدا لگائی، ہے کوئی یہاں پہ رہنے والا؟ صدا لگائی، ایک ضعیفہ اور اس کا نوجوان بیٹا باہر آیا۔ اب جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے میں مسافر ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اب اس ماں اور بیٹے کا کل ترکا ایک گائے تھی، انہوں نے گائے کا دودھ دوا اس کو پلا دیا، پھر کہا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ اب ماں بیٹے کی طرف دیکھتی ہے، بیٹا ماں کی طرف دیکھتا ہے، طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی؟ ماں بیٹے کی طرف، بیٹا ماں کی طرف۔ اب اپنا کل ترکا، بیٹا مہمان ہوتا ہے اللہ کی رحمت، کل ترکا گائے ذبح کی اس کو کھلا دیا۔ اب جب صبح ہوئی نا تو اس مسافر نے بتایا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں سلطنت کا بادشاہ ہوں، اگر زندگی میں کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو فلاں جگہ پہ میری سلطنت ہے، آ جائے۔ اب یہ امام زمانہ علامہ ہلی کو بتا رہے ہیں فلاں سلطنت میں آ جانا۔ اب ماں بیٹوں پہ فاقے آ گئے، ضمیر تو اجازت نہیں دیتا تھا لیکن چل پڑے، آ گئے بادشاہ کے دربار میں۔ اب بادشاہ نے اپنے مشیروں سے سوال کیا، پہلے وزیر سے پوچھا اس نے میرے لیے اپنا کل ترکا ایک گائے ذبح کر دی، میں اس کو کیا دوں؟ وزیر نے کہا 10 گائے دے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا 100 بکریاں دے دے۔ تیسرے سے، چوتھے سے، سب سے پوچھتے آئے، جب آخر میں جب آخری بندے نے بھی بتا دیا نا، ہر ایک نے اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق جب بتا دیا تو بادشاہ کو جو جواب تھا وہ سونے کی قلم سے لکھنے والا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے ان ماں بیٹے کا کل ترکا، کل جائیداد تھی وہ گائے جو انہوں نے میرے اوپر قربان کر دی، اگر میں اپنی پوری سلطنت اپنی جان کے ساتھ بھی ان کو دے دوں تب بھی ان کا احسان نہیں اترے گا۔ آپ کے وقت کے امام فرما رہے ہیں حسین اس شخصیت کا نام ہے، علامہ ہلی سن، حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ فقط اپنی جان نہیں، 71 شہداء دے کے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح، سجدے میں سر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اپنا بھی سب کچھ دے دیا، بہنوں کی چادریں دے دی، آواز قدرت آتی ہے حسین تو نے اتنا کچھ اپنا سب کچھ لٹا دیا، اب تیرے عزاداروں کا جو تجھ پہ کریا کرے حق یہ ہے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت واجب۔ ایک جملہ سنتے ہو اکثر کہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، پر ملتا کیوں ہے؟ پتہ ہے کب ملتا ہے؟ جب یا علی معرفت کے ساتھ کہا جائے، اس زبان سے کہا جائے جو دائم وضو ہو، جس سے کبھی زبان سے کبھی بھولے سے بھی گالی نہ نکلی ہو۔ سلمان و پیغمبر کی زبان چاہیے یا علی کے لیے ختم قرآن کا ثواب۔ صلوات پڑھیں گے ملتے باواز۔ چونکہ ہمارے عشرے میں ایک 9 محرم کی مجلس مس ہوتی ہے تو عشرے کا جو اختتام ہے وہ میں آج یہاں پہ کرنے لگا ہوں نتیجہ دے کے۔ میرے عشرے کا موضوع رہا ہے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہم نے قرآن سے دیکھا کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، اولی الامر کون ہے۔ اب جب پہنچ گئے ہم تو اطاعت کیا ہے، اطاعت کرنی کیسے؟ ایک صلوات پڑھیں گے۔
ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. دیکھیں آپ کو صلوات کا ثواب بھی حاصل ہو گیا. میں نے یہاں سے ایک مثال لے لی تھی. پہلی بھی صلوات تھی, دوسری بھی صلوات تھی. اچھی کون سی تھی؟ دوسرے والی. اب قرآن میں پروردگار نے جو عبادتوں کا حکم دیا ہے نا, عربی میں ایک ہوتا ہے حسن, ایک ہوتا ہے احسن. میرے نوجوان دوستوں میرا ساتھ نہ چھوڑیے. ایک ہوتا ہے بگ, ایک ہوتا ہے بگیسٹ. ایک بڑا, بہت بڑا. حسن, احسن. اللہ نے جو عبادت مانگی ہے وہ حسن نہیں مانگی, احسن مانگی. احسن کیوں مانگی؟ وہ پروردگار قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے, جب 14 کا نور اپنے نور سے خلق کیا تو فرمایا احسن الخالقین. میں احسن الخالقین ہوں. مجھے عبادت بھی چاہیے, احسن چاہیے. صلوات پڑھیں گے. ایک مرتبہ دوبارہ صلوات. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح اور مصلی اور بیٹھ جائیں اور 24 گھنٹے فقط عبادت ہوتی رہے. اطاعت اولی الامر میں جب آپ نے 14 کو اولی الامر مان لیا تو یہ جو ہے نا, یہ آپ کی عبادتوں کا معیار دیکھتے ہیں, معیار نہیں دیکھتے. ان کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. یعنی مقدار نہیں, تعداد نہیں, معیار دیکھنا. اب اللہ جانے کون سمجھے گا میرا جملہ. میں نے کہا تھا ایک عشرے کے دوران ایک جملہ وہ ذہن میں آ گیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے خلق ہی نہیں کیا اپنی عبادت کے لیے فقط. عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھو گی, نماز پڑھتے جاؤ, وہ عبادت ہوگی؟ نہیں. عبادت تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ خدا قبول نہ کرے. جب وہ خدا کے حضور قبول ہوگی تو عبادت کا درجہ. روزہ اگر قبول نہ ہو تو سارے دن کی بھوک ہے, روزہ نہیں ہے. عبادت تب ہوگی جب وہ خدا راضی ہوگا. وہ خدا تب راضی ہوگا جب اس کا رسول راضی ہوگا. اب رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے جس پہ میں راضی اس پہ اللہ راضی. پھر فرمایا جس پہ بطول راضی اس پہ میں راضی, جس پہ میں راضی اس پہ اللہ راضی. اگر چاہتے ہو تمہاری عبادتوں پہ اللہ راضی ہو جائے, عبادت بھی کرو اور ساتھ میں دیکھو بطول راضی آئے یا نہیں. آپ کی توجہ ہوگی. اب خدا کی قسم میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. کوانٹٹی نہیں مانگی, کوالٹی مانگی ہے. شاید بھائی مقدار نہیں, معیار. اب میری طرف دیکھنا ہر بندہ. یہ میں نے لگائی ضرب, کتنی دیر لگی ہے؟ 1 سیکنڈ. کائنات کا رسول فرما رہا ہے ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت السگل. اس کائنات میں کون کون ہے؟ جن بھی ہے, بشر بھی ہے, انسان بھی ہے, فرشتے بھی ہیں. پوری کائنات اگر عبادتوں پہ تل جائے تو صدیاں لگے گی. ساری کائنات کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھو, علی کی ایک ضربت کو ایک پلڑے میں رکھو, کائنات کی عبادتوں والا پلڑا پھر بھی اوپر رہے گا. ماشاءاللہ. مقدار نہیں, معیار مانگا. کیوں علی کی ضربت کائنات سے افضل ہے؟ کیونکہ قبضہ تلوار پہ جو ہاتھ تھا نا, وہ ہاتھ جب ذوالفقار کے قبضے پہ آیا, جب چلتی تھی نا تیزی سے, جب اسرائیل بھی پیچھے رہ جاتا تھا تو تلوار کو پتا ہوتا تھا اس کی 7 نسل و بعد ایک مومن ہے اسے چھوڑ دے.
خاموشات رہے. پھر ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ منکم کیا ہے؟ منہم ان میں سے، منکم تم میں سے، منا ہم میں سے، منی مجھ میں سے. اب علی کے لیے فرمایا یا علی تو مجھ میں سے میں تجھ سے. پھر حسین کے لیے فرمایا، حسن کے لیے فرمایا الحسن والحسین حسین منی وانا من الحسین. اب یہ منا کیا ہے؟ فارس سے چلا تھا، سلمان تھا، فارسی تھا. جب سیدہ کے در پہ آ کے جھکا تو سلمان محمدی بنا. سلمان منا اہل البیت. اب خدا نے اولی الامر کا نام لیا. میں نے چوک کی مجلس میں بتایا تھا کہ وہاں پہ علی کا 14 کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ پہلی کتابوں میں نام لیا، لوگوں نے صفات ڈھونڈنے شروع کر دی. اب قرآن نے کہا اولی الامر تلاش کرو، لوگوں نے بنانے شروع کر دیے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ تلاش کرو، لوگوں نے بنانے شروع کر دیے. صحابہ کی شان دیکھو، حضرت سلمان ہے صحابی. صحابی کے لیے کہا سلمان منا اہل البیت. پتہ چلا صحابی جو ہے وہ اہل بیت سے ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کے لیے فرمایا حسین منی، میں حسین سے، حسین مجھ سے. سبحان اللہ. جی آپ سلامت رہیں. آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے دامن وقت میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن میں نے 8 محرم چوک میں سرکار ختمی مرتبت کے معجزے شروع کیے تھے. وہاں پہ وقت نہیں تھا، میں نے ایک ہی معجزہ سنایا تھا. 1-2 معجزے اور نہ سنا دوں؟ کہتے ہیں شان رسالت نہیں پڑھتے، آؤ ہم بتاتے ہیں شان رسالت کا معیار کیا ہے. جتنے معجزے اللہ نے 1,23,999 انبیاء کو دیے نا، اس سے کئی زیادہ مقدار میں فقط تنہا ختمی مرتبہ ہوا تھا. 24 معجزے جو آیت اللہ نعمت جزائری نے اور بہار میں لکھے ہیں کہ 24 معجزے سرکار ختمی مرتبت کے جسم اکبر میں تھے. جناب آمنہ جناب آمنہ کے لال جب ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے ہیں نا، فاطمہ بنت اسد اس وقت جو ہے وہ حافظت رسالت تھی. مدینے کے عورتیں اکٹھے ہوئی کہ آپ ہمیں رسول کے بچپن کا کوئی واقعہ سنائیں. آپ نے رسول کو پالا ہے، رسول کو نوالے کھلائے ہیں. بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں 10 سال کے سن میں ہے رسول اکرم کہ جب یہ باہر جاتے تھے تو میں ان کے آنے کا انتظار کرتی تھی. ان کو خرمے بہت پسند تھے. ان کے آنے سے پہلے میں خرمے چنتی، ان کو دھو کے رسول کے لیے رکھ دیتی تھی. خرمے چنتی، دھو کے رسول کے لیے رکھ دیتی. ایک دن میں بھول گئی کہ خرمے چنوں. اتنے میں ذہن میں آئی کہ محمد کے آنے کا وقت ہو گیا. جب میں باہر آئی منظر کیا تھا؟ محمد کھڑے ہیں، کھجور کو اشارہ کیا، اللہ جانے قدم بوسی کرنا چاہے. درخت جھکتا جھکتا نبی کے قدموں میں آیا. نبی خرمے توڑ رہے ہیں، خرمے توڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کائنات اللہ جانے کس خیال میں ہے، جملے لکھ پتہ نہیں کیسے دیتے ہیں. جس رسول کو 10 سال کی عمر میں یہ پتا ہے کہ میرے کہنے پہ درخت جھک جائے گا، 40 سال میں اسے برقع بن نوفل سے پوچھنا پڑے گا میں نبی ہوں. ایک اور معجزہ، نبی کے پسینے سے اس دروازے کو اگر بند کر دے تو بہت مہربانی ہوگی،
کیونکہ آپ کی توجہ ادھر جاتی ہے، میری محنت ضائع ہو جاتی ہے، ایک تار کنیکشن وہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے کہ آواز نبی کے جسم عطر سے، نبی کے پسینے سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے۔ جہاں سے گزرتے تھے لوگ 2 دن بعد بھی پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے ختمی مرتبت گزرے ہیں۔ خوشبو آتی تھی تو حسنین آ کے کہتے ہیں انی اشمو اندک رائحۃ جدی رسول اللہ، اے ماں آپ کے قریب سے ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اب ہم سے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، آپ کہتے ہو رسول کے جسم سے خوشبو آتی تھی، تو جب وہ شب ہجرت کافروں مشرکوں کے درمیان میں سے گزرے تو اس وقت وہ پہچان کیوں نہ سکے؟ تو مجھے کہنے کا حق ہے، کیا تم نے نہیں سنا کافر مشرک منافق جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، وہ جنت کی خوشبو ہے، یہ وارث جنت ہے۔ اگلا معجزہ نبی کے جسم اکرم، لکھا ہے آیت اللہ نعمت جزائری نے کہ نبی کا قد کوئی بہت بلند نہیں تھا، لیکن کتنا بھی بلند قامت انسان نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، نبی اس کے قد سے گردن سے سر تک بلند نظر آتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ جتنا مرضی بلند قامت انسان آ جائے آپ مجھ سے بلند نظر آتے ہیں۔ تو رسول کائنات فرماتے ہیں میرے اللہ کو پسند ہی نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قد سے بلند ہونا پسند نہیں ہے، کعبہ، جوف کعبہ، وارث کعبہ، مولود کعبہ، یہ تو وہ ہے جو اس کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ اب کسی کو اپنی مہر نبوت میں سوار کیا تو اللہ کی مرضی تھی، حسنین کی سواری بنے تو اللہ کی رضا شامل تھی۔ ایک اور معجزہ، نبی جہاں سے چلتے تھے نا قدموں کے نشان نہیں چھوڑتے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہوا میں سفر کرتے ہیں، پھر کسی جگہ پتھر ریت پہ چلتے تھے قدموں کے نشان نہیں آتے تھے، پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے قدموں کے نشان آ جاتے تھے۔ اب پتہ چلا یہ نیشا پور میں قدم کا نشان کہاں سے آیا، یہ حیدرآباد میں کہاں سے آیا، یہ اول شریف میں کہاں سے آیا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ درمیان والا بھی یا رسول اللہ آپ نے محمد 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 کیوں کہا، علی علی کیوں نہیں کہا؟ عجب نہیں رسول کہے ان سے ایک علی برداشت نہیں ہوا، تم 11 اور لے آ رہے ہو۔ جہاں یہ چاہیں قدم کے نشان بنتے ہیں، جہاں نہ چاہیں نہیں بنتے۔ اب جس کو اپنے قدموں کے نشانوں پہ اختیار ہے، کیا اسے ہمارے دلوں پہ اختیار نہیں ہے؟ جو دلوں پہ حکومت کرے اسے سرکار ختمی مرتبت کہتے ہیں۔ لو ایک اور معجزہ سنو اور آپ کی ضامتیں تمام۔ شام کے ہجرت کے سفر میں تجارت کے لیے نبی گئے ہیں، بی بی خدیجہ نے ایک غلام کو اللہ جانے کتنی اشرفیوں کے ساتھ ہائر کیا۔ میسرہ جی مخدومہ جی ملکہ، میسرہ تیرا کام اور کوئی نہیں ہے، تو نے جانا ہے محمد کا سفر جو ہے وہ اس کی سفر کی جو ہسٹری ہے وہ مجھے لا کے بتانی، مکمل سنانی۔ میسرہ واپس آیا، بی بی خدیجہ نے سوال کیا میسرہ بتا کیا دیکھا؟ میسرہ کہتا ہے کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں نے اتنے معجزے دیکھے۔ میسرہ بتا کیا دیکھا؟ میسرہ کہتا ہے جب آپ سب تھک کے کام کے بعد سو جاتے تھے اپنے خیمے میں، جب کوئی باہر سے آتا تھا نا
تو وہ پہچان لیتا تھا محمد کہاں پہ. کیوں میسرہ؟ ایسا کیا تھا؟ میسرہ کہتا ہے جب محمد عربی کالی کملی اوڑھ کے سوتے تھے تو محمد کا نور اس میں سے چھن چھن کے نکلتا تھا، جیسے کالی رات میں ستارے جگمگا رہے ہو. اب جو باہر سے آتا تھا وہ پہچان لیتا تھا یہاں پہ محمد سو رہے ہیں. نوجوانوں میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اس عشرے کا آخری فضائل کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. شب ہجرت بستر پہ اس کو سلائیں گے جس کا نور محمد کے نور جیسا ہو، تاکہ جب وہ بستر پہ سوئے تو کالی کملی میں سے نور چھن چھن کر نکلے. جی آپ سلام نعرہ حیدری. تو آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اور معجزہ سنا. نبی اکرم کے بال اور ناخن جو ہے نا جسم کے یہ نہیں بڑھتے، کبھی بھی نہیں بڑھتے تھے، جیسے تھے ویسے ہی تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے اپنے بال کٹوائے. سننا، توجہ کرنا، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا. بال کٹوائے. اب صحابہ نے ایک بھی بال، فارسی میں بال کو کہتے ہیں منہ، ایک بھی منہ مبارک گرنے نہیں دیا، نیچے نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھا لیا، سنبھال لیا، لے کے آ گئے. ایک دوسرے سے سوال کیا بالوں کا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے نبی کے بال، جب ان کو ہاتھوں پہ رکھ کے دعا مانگیں گے اللہ دعا رد کرے گا ہی نہیں. ویسا ہوا، ہاتھوں پہ رکھ کے جو بھی دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی. میں کہتا ہوں اللہ تم پہ رحم کرے، نبی کے بالوں کو مان گئے، آل کو نہیں مانا. لو آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک اور معجزہ سنا. نبی اکرم جب وضو کرتے تھے نا، بس اس کے بعد میں نے سناؤں گا کہ سامنے. نبی اکرم جب وضو کرتے تھے نا تو صحابہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، نیچے ہاتھ کرتے تھے، وہ پانی ایک جگہ جمع کر لیتے تھے. کرتے کیا تھے؟ جب بھی کوئی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا جس کا حکیم یا طبیب علاج نہیں کر سکتا، اس کو لے جا کے تبرک کے طور پہ پلاتے تھے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اے کائنات والوں سنو، اب پہ فتوے نہ لگاؤ. نبی کے صحابہ تبرک کے منکر نہیں، تبرک کے قائل تھے. ایک جملہ ذاکر صاحب نے دیا ہے اور ذاکر صاحب وہ خود پڑھیں گے، ان کے لیے چھوڑ دیا میں. عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی. چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہوئے، جس کی چار بیٹے ہونا، ایک بیٹی ضرور مانگا تھا. تمہیں اندازہ ہوگا کہ بیٹی کی باپ سے محبت کیا ہوتی ہے. بہنوں کے بھائی بیٹھے، اللہ کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں، تمہاری بہنیں تمہاری خوشیاں دیکھیں، تم ماں باپ کو نصیب ہو. نوجوانوں کا رونا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج 12 محرم ہے، مجھے انصاف سے بتانا، کوئی کڑیل جوان بھائی ہو اور اس کی 4 سال کی بہن ہو اور وہ بھائی زندہ بھی ہو. سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی؟ مولا رو کے کہتے ہیں الشام الشام الشام. مجھے پتا کیسے چلا کہ سید سجاد شام کا نام کیوں لیتے تھے؟ کڑیل جوان ہونا، اس کے سامنے 4 سال اس کی بہن ہو، اس کی بہن کو کوئی غلامی میں مانگے. اجر کو من اللہ، آئے اللہ جانے کون سمجھائے میرا جملہ. یزید کا دربار تھا، روم کا ایک ملون تھا، اس نے سیدہ کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تھا یزید یہ مجھے کنیزی ملے. لوگ کہتے ہیں شیعہ روندے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. آج بھی بازار شام میں جو شام میں گئے ہو نا میری
بات کی تائید کریں گے اللہ کرے آپ سب کو مولا شام میں لے جائے، جا کے دیکھو بی بی ہے کس طرح۔ آج بھی شام میں جاؤ نا، جو بازار حمیدی ہے نا، ایسے دونوں ہاتھ کھول دو نا، یا ایک ہاتھ اس دیوار کے ساتھ لگے گا یا اس دیوار کے ساتھ۔ اعلان ہوا علی کی بیٹیاں دربار میں آئیں، لیکن رش اتنا تھا 15 اذانیں، ایک دن میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 15 اذانیں علی کی بیٹیوں کو دربار میں باہر میں۔ اللہ اکبر۔ جیسے چلنا چاہا نا، قدم بڑھایا سیدہ نے، تو بی بی عالیہ بی بی ام کلثوم کو کہتی ام کلثوم وہ سامنے دیکھنا، وہ سامنے چھت پہ کون ہے؟ بی بی ام کلثوم کا جملہ اللہ جانے کون سمجھے گا، شاید بہنوں تک میری آواز جا رہی، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بی بی ام کلثوم رو کے کہتی بہن زینب، جب سے عباس زین سے زمین پہ آیا میری آنکھوں کا نور ختم ہو۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ بی زینب کہتی ہے غور سے دیکھ، وہ سامنے ہند بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہند کون ہے؟ ہند مریض ہو گئی تھی، جس کو امام حسین کے دھولے سے مس کر کے پانی دیا تھا، ہند شفا یاب۔ اب بیویاں جب آئی ہیں نا اس چھت کے سامنے، اللہ کرے کبھی کسی پہ ایسا وقت نہ آئے، آقا اسیر اور غلام جو ہے وہ آقا بن کے بیٹھا۔ اجرکم من اللہ۔ جب بیویاں قریب آئی نا، یہ باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی چھت پہ، اس نے دیکھا، اس نے سوال کیا من انتم بلاد، آپ کہاں سے ہیں؟ بیوی کہتی ہے ہم مدینہ سے۔ یہ کھڑی ہو گئی، فوراً چھت سے اتری، نیچے آئی۔ بی بی نے سوال کیا مدینے کے نام پہ نیچے کیوں اتری؟ یہ کہتی ہے میرے سرداروں کا شہر ہے، میں ادب کی خاطر نیچے اتر آئی۔ اجرکم من اللہ۔ آئے آپ نے سن کے گریا کیا، سیدہ زینب نے دیکھ کے گریا کیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مسلسل 10 دن روئے، میں تو سوچا تھا تھک گیا ہوگے، مسلسل رونا یہ سیدہ زینب کا کام ہے یا سید سجاد؟ بی بی پوچھتی ہے مدینے کو جانتی ہے؟ یہ کہتی ہے ہاں جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ بی بی کہتی ہے مدینے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہے؟ ہاں۔ کہتی ہے میرا آقا و مولا حسین تھا، جس کی دعاؤں کا صدقہ میں آج زندہ ہوں۔ بی بی کہتی ہے ہند کچھ اور پوچھنا چاہے گی؟ کہتی ہے میرے بھائی، میرے مولا کا ایک کڑیر جوان بھائی تھا، جس کے آسرے پہ زینب جو ہے کبھی کسی پہ نگاہ بھی نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کا نام عباس تھا۔ بی بی کہتی ہے کسی اور کا پوچھنا چاہے گی؟ ہند کہتی ہے بی بی مجھے یہ بتا، میرے مولا کا ایک جوان تھا، بہت خوبصورت تھا، ہم شکل پیغمبر تھا، جو جوان تھا، مجھے یہ بتا اس کی شادی کی یا نہیں میرے مولا نے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ہند کسی اور کا پوچھے گی؟ ہند کہتی ہے بی بی اگر تو مدینہ سے ہے مجھے قاسم کا بتا، مجھے اول محمد کا بتا۔ بی بی اس کی آواز سنتی رہی، سارے سوال سنتی رہی۔ بی بی رو کے کہتی اپنے آقا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ان کو جلال آیا، غصے میں آ کے کہتی ہے کہاں شرابی کا دربار، کہاں میری آقا زادی کا نام؟ اگر تو کہتے نہ ہوتی میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتی۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ بی بی نے پریشان بات چہرے سے ہٹائے، ایک پہچان تیری آقا زادی حسین کا پوچھ رہی تھی، بولو کے نیزہ پہ اکبر، بولو کے نیزہ پہ ہند حیران پریشان۔ کہا بھی تو نے عباس کا پوچھا تھا نا، عباس کو نیزوں پہ جا تلاش کر، وہ سامنے گھوڑے کی گردن میں دیکھ عباس نظر آئے گا۔ اجرکم من اللہ۔ ہند نے اپنا برقع اتارا، یزید کے دربار میں آ گئی، یزید نے اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، برقع عبا اتار کے یزید کے منہ پہ مار کے کہتی ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، مجھ پہ پردے کرواتا ہے، نبی زادیوں کو دربار میں لے آیا۔ اجرکم من اللہ۔ ہند کو یزید نے واپس بھیج دیا، یا اتنے میں وہ جس نے سوال کیا تھا یزید سکینہ کو میری کنیزی میں دے دے، سید سجاد ہے کہ یہ دیکھ رہے آپ سن کے رو رہے، سجاد دیکھ کے رو رہے۔ آخری جملہ عزادارو یہ سیدہ
لیا, آگے بڑی. سیدہ نے کہا میری زندگی میں خبردار کسی نے دوبارہ یہ جملہ کہا اجرکم من اللہ. یزید نے کہا اس مستور کو قتل کر دو. یا اتنے میں کیا ہوا, وفاؤں کی سلطان بی بی فضا آگے بڑھی. کوئی تو ہے جو فضا کی وفاؤں پہ گریہ کرنے والا. فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے خبردار اگر زینب کی طرف بڑھنا ہے تو مجھے سیدہ نے کہا تھا آخری وقت میں اما فضا زینب تیرے حوالے, میری لاش سے گزرو گے تو پھر سیدہ کی طرف آنا. اجرکم من اللہ. یزید نے کہا اس بڑھیا کو بھی قتل کر دو. جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. بی بی فضا مڑ کے حبشی غلاموں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے حبشیوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارے قبیلے کی مستور ہے, اس پہ بھرے تلوار میں تلوار تانی جا رہی ہے. حبشیوں کی غیرت نے جوش مارا, تلواریں بے نیام کی. یزید خبردار اگر تو نے دوبارہ یہ لفظ بھی نکالے ہم بغاوت کر دیں گے. یزید نے کہا نہیں قتل کرتا. جلاد کو واپس کر دیا. اجرکم من اللہ. یہ منظر سیدہ نے دیکھا, منہ پھر گیا مدینے کی